ہے کہ جو صحیح بخاری میں عمار بن یاسر کے بارے میں حدیث ہے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گا۔ وہ دوزخ کیا ہے، اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ اب ایک طرف ہم وہ صحیح بخاری کی حدیث لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح ہو جائے گی۔ تو مسلمان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ ہے اس نے الٹیمیٹلی جنت میں جانا ہی ہے۔ وہاں وہ پڑھتے ہیں دوزخ کی طرف بلائے گا، کیا وہ راستہ دوزخ ہے، یہ واقعی دوزخ ہے، یہ کیا اس کی تعویل کریں؟ نہیں، اگر یہ مانے مسلمانوں کے 2 گروہوں کی صلح کرائے گا، بالکل ٹھیک ہے، دونوں گروہ مسلم ہی کہلاتے تھے نا، مگر مومن تھے دونوں، یعنی اندر سے جیسے لما یدخل ایمان، کون جانتا کہ مسلم ہے؟ مسلم تو سب مانتے کہ بازار وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں سو کارڈ تو تھے نا، مسلم کہہ رہا ہے۔ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، آج تازہ بھی کتاب آئی، کل ہی دیکھے گا مجھے، وہ ایک ڈاکٹر سے نا عرب کے، انہوں نے لکھی ہے حضرت علی علیہ السلام پر 1200 صفحے کی ہے، مگر وہ جان چھڑانے کے لیے ساری جنگوں میں کوشش کرتا، مگر حق غالب ہے، یہ مانتا ہے کہ جنگ میں بھی حق علی کے ساتھ تھا، صفین میں بھی۔ یہ حدیث بھی لکھی انہوں نے کہا جو تعویل امیر معاویہ نے کی کہ قاتل وہ جو ساتھ لایا، بالکل باطل ہے، قاتل یہی ہے اور وہی جھوٹے ہیں، اور ان پر یہ حدیث نہیں، وہ تو بلکہ ایک حدیث بڑی خطرناک مل گئی ہے مسند امام احمد میں، شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا ہے اس کو کہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں سیدنا معاویہ کہتے ہیں عمر بن عاص کو کہ اس پاگل بچے سے میری جان کیوں نہیں چھڑاتا، یہ میرے سر پہ ہی چڑھا رہتا ہے کہ عمار قتل ہو گیا، تو ہمارے ساتھ کیا لے رہا ہے، پھر جا علی کے ساتھ جا کے شامل ہو۔ تو ان کا میں اس لیے شامل ہوں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے باپ کے ساتھ، تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ سیدنا معاویہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ نہیں، انہوں نے نہیں قتل کیا۔ اچھا، وہ ابو الغادیہ کا نام آتا ہے اور مسند امام احمد میں مسند ابی غادیہ موجود ہے۔ اب ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں وہ صحابی ہے، اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں احمد بن حنبل نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمار کا قاتل جو ہے وہ دوزخی ہے، دوزخی قاتل ہوا طالب فنار۔ اچھا، اور یہ ابن حزم وہ بھی لکھتا نا کہ ابو الغادیہ اصحاب بیت رضوان میں بھی تھا، رضوان میں، ہاں، مگر یہ کام اسی نے کیا قتل کا۔ نہیں ادھر، لیکن وہ دوزخی والی جو ہے کہ دوزخی والی کی جو اگر ہم کچھ بچانا چاہیں تو کوئی بات نہیں، بہت سے کام نا جن کے لیے آپ نے فرمایا کو کرنار کی طرف بلاتا ہے، جوا کھیلے وغیرہ، دوزخ کی طرف دعوت دیتا، تو کام دوزخیوں والے ہیں، باقی اس کے دوسرے اعمال کی وجہ سے یا اللہ اپنی رحمت سے اگر معاف کر دے، گنجائش کی اس کی، کیا سنت میں کئی کاموں پر آتا نا کہ یہ کام کفر کے ہے یا جاہلیت کے ہے۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب عمار بن یاسر کی قتل کی خبر ملی جنگ صفین میں، تو ایک شخص آ کے عمر بن عاص کو بتاتا ہے کہ عمار قتل ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر بن عاص بلند آواز سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ، تو عمار کو ہماری فوج نے قتل کر دیا، عمار قتل ہو گئے، اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو حضرت معاویہ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے، عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے، یعنی تجھے خود یہ اس حدیث کا پتہ ہے اور تو خام خواہ اس کا چرچا کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ علی حق پہ ہے اور ہم نہ حق ہیں، تو ہم نے اس کو مارا ہے، اس کو تو علی نے مارا ہے، نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جنگ کے اندر قتل ہوتا ہے، یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا ہے، نعوذ باللہ۔ اتنی باطل تعویل کی۔ اور المستدرک الحاکم میں اور باقی کتابوں میں حدیث کی ملتا ہے کہ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی نا، تو انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے، کہ نہ وہ جنگ احد میں ساتھ لے کے آتے، نہ حمزہ قتل ہوتا، تو جو شخص جس کی فیور میں قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا، مخالف ہی قاتل ہوتا ہے۔ تو پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے کہ عمار کے قتل ہونے کی جب خبر پہنچتی ہے نا، تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے۔ تو وہ جو شخص خبر لے کے آتا ہے نا، اس کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ایک میں ان کو خبر دے رہا ہوں، ان کو خود بھی پتا ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عاص اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے جو جہنم کے بارے میں فرمایا تھا نا، وہ عمار کے قاتل اور مال لوٹنے والے کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، اگرچہ ہم بھی جنگ لڑ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں وہ قتل ہوا۔ حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ حدیث میں نے بتایا ان کو پتہ بھی تھی۔ جماعت کے بارے میں الگ سے میں نہیں کہتا دوزخ میں جائے گی، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والے کے بارے میں،
اب مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ صحابی صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، ابو الغادیہ، جس نے عمار کو قتل کیا تھا، اور پوری زندگی پہ پھر وہ روتے تھے مجھ سے یہ کیا کام ہوا. تو اس پہ خیر ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے بحث کی ہے کہ نہیں، صلح حدیبیہ کی فضیلت اسے کور کر لے گی، امید ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا، جہنم میں پھیرا لگائے بغیر. تو شیخ البانی نے پھر اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ نہیں، جو عام فضیلت ہوتی ہے نا، جب کسی معاملے میں تخصیص آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. جب حضور نے فرما دیا نا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، تو اب یہ ایک تخصیص آ گئی ہے. جب تخصیص آ جائے نا تو حکم عام اٹھ جاتا ہے اس شخص کے لیے، لہذا آپ یہ تعویل نہ کریں. شیخ البانی یعنی انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا. بہرحال یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہم کوئی کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی اپنی وفات تک ان لوگوں سے ناراض رہے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، تابعی کہتے ہیں ہم نے حضرت علی کے پیچھے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے. حضرت علی قنوت نازلہ میں پڑھتے تھے اللہم علیک بمعاویۃ و اشیائہ و عمر ابن عاص و اشیائہ و ابا سلمی و اشیائہ. اس میں عمر بن عاص کا بھی نام ہے. اے اللہ معاویہ کے شیعہ اور معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر. یہ حضرت علی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. اچھا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے. اب کیسا لفظ استعمال، لفظ آتا ہے نبٹ لے. وہ اب وہ کہیں گے سنبھال مطلب ہے کہ انہوں نے سام، تو وہ تعویل کریں گے. تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا تباہ و برباد کر، کیونکہ یہ علیکہ کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے نا تو یہ آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہود و نصارہ کے اوپر بھی، تو اس میں بھی اللہم علیکہ یہ تو نہیں تھا ان کو سنبھال لے، سنبھال لے تھے سانو ہی اللہ سانو سنبھال رہا تھے یار. تو وہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نا بدل دیتے ہیں. بہرحال آج کی ڈیٹ میں ہم تو یہی کہیں گے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے وقت رونا اور اللہ کی طرف رجوع لانا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کا کفارہ اس کو بنائے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو چیز ہے، حضرت عمر بن عاص کے لیے مجھے مولا علی سے ایک گارنٹی مل گئی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اہل صفین کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے تو جنتی ہیں ہی ہیں، میرے مخالفین بھی جنتی ہیں. پھر قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا. تو میرے خیال ہے حضرت عمر بن عاص کو مولا علی نے پھر قنوت نازلہ کے بعد یہ فرما کے نکال دیا، اور آپ دیکھ لیں وہ روئے بھی بہت ہیں آخری وقت میں. میں ویسے جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں پھر عمر بن عاص کے لیے میرا دل نرم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لائے رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو نہیں آگے حدیث میں کہ وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی، یہ کسی نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے. یہ علماء ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں، سارے مدرسوں میں بخاری پڑھی جاتی ہے تو حدیثیں آتی ہیں اور علماء ہی اس کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں. تو باغی جماعت قتل کرے گی. باغی اصل میں تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا خون کیا تھا، خوارج. تو یہ حضرت عین ممکن ہے حضرت علی اور معاویہ کو لڑانے کے لیے باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو. جب ہوتا ہے نا، دیکھو میں جب جہلم گیا ہوں تو میں نے کیوں رات میں چپکے سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہے، اس لیے کہ میں کراؤڈ میں یہ کام کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ کوئی تھرڈ پارٹی دونوں کو، مجھے اور انجینئر کو لڑانے کے لیے کوئی فتنہ فساد نہ کر دے. سمجھ رہے ہیں نا بھائی، کوئی تھرڈ پارٹی آتی، کچھ کوئی خدا نہ خواستہ بم دھماکہ ہو جاتا، ملک کے جو بھی دشمنی والے عناصر ہیں، کوئی بھی کرمنل کیس ہو جاتا، کوئی آ کے مار پیٹ کا ماحول ہوتا جس میں انجینئر صاحب ملوث نہ ہوتے، لیکن ایک بحث چھڑ جاتی بھائی یہ کام کس نے کرایا ہے، انجینئر نے کرایا ہے، مفتی صاحب کو روکنے کے لیے. وہ کہتا میں نے نہیں کرایا، ایک بلا وجہ کی. تو مجھے یقین تھا کہ انجینئر یہ کام نہیں کرے گا کہ کوئی اس طرح کی، لیکن ساتھی کہہ رہے تھے جب نہیں کرے گا تو آپ کیوں ایسا کر. میں نے کہا بھائی کوئی تیسرا کر سکتا ہے لڑوانے کے لیے. تو ادھر دونوں فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، تو عین ممکن ہے کسی بدبخت نے، وہی خوارج جو حضرت عثمان کو قتل کیا تاکہ امت میں پھوٹ پڑے، تو انہوں نے دیکھا پھوٹ پڑ رہی ہے تو اس پھوٹ میں جلتی پہ کیا کرو، تیل کا کام کرو. عین ممکن ہے انہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو کہ تاکہ اب جنگ چھڑ جائے. تو حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ معاویہ کے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ کریں گے. تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو جب یہ بتایا گیا کہ فئت باغیہ قتل کرے گی تو حضرت معاویہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے.
اگر یہ بات ہوتی خوارج نے قتل کیا تھا تو حضرت معاویہ کہہ دیتی انہوں نے قتل کیا ہے. تو بات یہ کہ حضرت معاویہ نے یہ اعتراف بھی نہیں کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان کے قتل کا ذریعہ, جو ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کے قتل کا ذریعہ کون بنا ہے؟ تم لوگ بنے ہو قتل کا ذریعہ, کیونکہ میدان جنگ میں آپ لوگ آئے ہو اور پھر موقع تو ملتا ہے نا سازشیوں کو یہ کام کرنے کا. تو کہیں بھی صراحتاً ثابت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم پہ عمار ابن یاسر کو قتل کیا گیا ہو. اور حضرت معاویہ کی فضیلت قرآن و سنت میں تواتر سے ثابت ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو, آخری بات کر کے بس اس بات کو ختم کرتا ہوں, اس پہ ٹاپک پہ کئی دفعہ کہا جا چکا ہے, لیکن جس کو صحابہ سے بغض ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر آپ یہ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ ہی نے قتل کیا ہے, انہی کے آرڈر پہ ہوا ہے یہ کام, تو پھر کیا, اور پھر حضرت معاویہ اس لڑائی میں واقعی معاذ اللہ حکومت کی لالچ میں کیا یہ کام, تو پھر کیا حضرت معاویہ عادل رہتے ہیں, نیک رہیں گے؟ اس سے بڑا فسق و فجور کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک انسانی جان کا بلا کسی عذر کے قتل کریں اور داماد رسول کے خلاف کسی لاجک کے بغیر تلوار اٹھائیں آپ؟ اس سے بڑا کوئی دنیا میں جرم ہو سکتا ہے؟ پھر سیدنا معاویہ کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا جائز ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر سیدنا معاویہ سے محدثین کا حدیث لینا جائز ہوگا؟ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فاسق کی حدیث مقبول نہیں ہے, وہ صحیح حدیث نہیں ہوتی. بعض جاہل لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے الو بنانے کے لیے کہ بھائی بدعتیوں کی بھی تو حدیثیں لی گئی ہیں, کیا خیال ہے؟ رافضیوں کی حدیثیں بھی لی گئی ہیں اور معتزلہ کی حدیثیں بھی لی گئی ہیں, تو وہ بھی تو فاسق ہوتے ہیں بدعتی لوگ. جو معتزلہ تھے وہ تو فاسق تھے. بھائی بات ہے, ایک ہے عمل کی خرابی, ایک ہے عقیدے کی خرابی. محدثین نے دیکھا کہ جن کے عقیدے کی خرابی ہے ان کی حدیثیں لی ہیں, عمل کی خرابی والوں کی حدیثیں نہیں لی ہیں, کیونکہ عقیدے کی خرابی کا مطلب آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اس بیس پہ اگر آپ کچھ کر رہے ہو تو وہ تو آپ اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہو نا, اس سے آپ کا کیریکٹر خراب ہونا لازم نہیں آتا. جیسے کوئی عیسائی ہے لیکن کیریکٹر لیس نہیں ہے وہ, تو ہم اس کی بات کو درست مان لیتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیریکٹر لیس ہو لیکن مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کی بات کو درست نہیں مانا جاتا. تو بدعتی کی حدیث اس لیے لی جاتی ہے بھائی وہ غلط نظریہ رکھتا ہے, گمراہ ہے, لیکن عمل میں اس کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا. ہاں کافر کی حدیث پر تو لی نہیں جا سکتی نا, مسلمان کی جو اسلام کی طرف منسوب ہے ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن عمل میں محدثین کہتے ہیں اگر کسی کا فاسق فاجر ہونا ثابت ہو جائے, زانی ہونا, چور ہونا ثابت ہو جائے, تو پھر اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. سیدنا معاویہ نے اگر واقعی عمار ابن یاسر کو قتل کیا ہے اور داماد رسول کے خلاف جو تلوار چلی ہے اس میں وہ صرف حکومت کی لالچ میں انہوں نے یہ کام کیا ہے, بھائی یہ عمل کی خرابی ہے اور اتنا خطرناک معاذ اللہ یہ بدعملی ہے کہ اس سے بڑی بدعملی کوئی ہو نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا ہمیشہ جہنم میں جلے گا, اس پر اللہ کا غضب ہوگا. تو یہ کیسی دو نمبری ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہو وہ قاتل بھی تھے, باغی بھی تھے, جہنمی بھی تھے, دوسری طرف آپ یہ کہتے ہو رضی اللہ عنہ بھی تھے. امام بخاری بھی ان سے حدیث لے رہے ہیں, ان کی حدیث پر اعتماد کر رہے ہیں, امام مسلم بھی حدیث لے رہے ہیں, امام ابو داؤد بھی حدیث لے رہے ہیں, امام نسائی بھی حدیث لے رہے ہیں, ابن ماجہ بھی حدیث لے رہے ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیثیں ہیں, مصنف عبد الرزاق میں بھی حدیثیں ہیں, بہقی میں بھی حدیثیں, امام احمد بھی, سب رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہیں. اس کا مطلب آپ جو حدیث کی تشریح کر رہے ہو وہ امام بخاری کی نظر میں وہ تشریح معتبر نہیں ہے, نہ امام مسلم کی نظر میں, نہ امام ابو داؤد کی نظر میں. یہ تشریح آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے جو آپ نے اٹھا کے امت پہ تھوپنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے پیچھے بغض معاویہ کار فرما ہے, حقائق اور تحقیق اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہم علی کو حق پہ سمجھتے ہیں رضی اللہ عنہ, لیکن حضرت معاویہ کو ہم غلطی پہ سمجھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں وہ غلطی اجتہادی تھی. جس اجتہادی غلطی پر انسان فاسق و فاجر نہیں کہلاتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ پھر ٹکتے کیوں نہیں ایک جگہ؟ جیسے بار بار ہے نا, جب چشتی رسول اللہ کہتے ہو, اشرف علی رسول اللہ بھی کہتے ہو, اور پھر ان کو مسلمان بھی کہتے ہو. ابے آپ کے تو اپنے دعووں میں تضاد ہے. جو اشرف علی کو رسول اللہ کو یہ مانے کہ اشرف علی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ نے, تو بھائی پھر وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ کافر ہے. پھر ان کو مسلمان ماننے والا بھی کیا ہے؟
کافر ہے. پھر آپ بولو مفتی طارق مسعود بھی کافر, اور جو مفتی طارق مسعود کو مسلمان مانتے ہیں وہ بھی کیا ہے, کافر. جو اشرف علی تھانوی کے ساتھ رحمہ اللہ لگائے وہ بھی کیا ہے, کافر. جو چشتی رحمہ اللہ کو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے, کافر. پھر یہ دو نمبری نہیں کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. پھر آپ قادیانیوں کو بھی مسلمان کہو. ایک طرف آپ قادیانیوں کو کافر بولتے ہو کہ وہ مرزا غلام احمد کے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں, وہی کلمہ جب آپ کہتے ہو اشرف علی نے پڑھوایا تو وہ کیا ہے, مسلمان ہے. ابے یہ کیا ہے؟ کسی بھی کورٹ میں نا جو شخص دعویٰ کرے اور اس کے دعوے میں سقم ہو, ٹکتا نہ ہو, تو کورٹ وہ کیس ہی کیا کر دیتی ہے, خارج. آپ نے دعویٰ کیا اس نے میرے 20 لاکھ روپے چرائے ہیں, کورٹ میں کیس فائل کیا, کورٹ آپ کو بلائے گی, ہاں بھائی 20 لاکھ روپے چرائے ہیں, اس کا مطلب یہ چور ہے؟ نہیں, یہ چور تو نہیں ہے. تو 20 لاکھ روپے چرائے ہیں, ہاں چرائے ہیں, اس کا مطلب ہم اس پہ چوری کا کیس کریں؟ نہیں, چوری کا کیس نہیں کریں آپ اس کے اوپر. بھائی پہ کون سا کیس کریں پھر تو بتا نا. اس کو فیملی کورٹ میں لے کے جائیں. جب 4 6 8 10 دفعہ آپ یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرو گے, جج کیا کرے گا, فائل اٹھا کے منہ پہ مارے گا آپ کے. تو ہمارا ٹائم ویسٹ, تو اپنے دعوے پہ ٹکتا ہی نہیں ہے. تو جتنے لوگ سیدنا معاویہ کے خلاف ہے نا اہل سنت والجماعت میں, شیعوں کی بات نہیں کر رہا, شیعہ ایک بات کرتا ہے کہ وہ تو سیدھا سیدھا حضرت معاویہ کو معاذ اللہ کیا کہتا ہے, فاسق. وہ رضی اللہ عنہ لگاتا ہی نہیں ہے. اس کا یہ نظریہ بھائی وہ ظالم تھے, ان کے سے حدیث لینا بھی جائز نہیں ہے. غلط ہے, ہم اس کے نظریے کو نہیں مانتے, لیکن ایک بات پہ ٹکا ہوا تو ہے نا. آپ تو ادھر سے بھی جلیبیاں کھا رہے ہو سنیوں سے, اور وہاں سے بھی پکوڑے کھا رہے ہو آپ شیعوں سے بھی. حضرت معاویہ کو برا بلا بھی کہتے ہو کہ قاتل علی کے وہ باغی جماعت میں تھے اور جہنم کی طرف بلاتے تھے تاکہ شیعہ بھی آپ سے خوش ہو جائیں. اور جب سنیوں کے جذبات میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم ان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ, یہ تو منافقت کی کیا ہے, انتہا ہے. تو آپ جب ایک جگہ ٹکیں گے نا, تبھی میں جب آن لائن مناظرے کا جہلم میں میں نے چیلنج کیا تھا نا, میں نے کہا تھا پہلے سیدنا معاویہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے. بحث سے پہلے آپ اس موقف کو لگے بندے لفظوں میں کیا کرو, اناؤنس, ہمیں پتا تو چلے دعویٰ کیا ہے, پھر اس دعوے پر ہم آپ سے بحث کریں گے. دعویٰ ہی نہیں, کلبازیاں ہیں, دعویٰ نہیں ہے. تو جس کا دعویٰ ہی کلیئر نہ ہو اس کے دعوے کو تو سنا ہی نہیں جاتا, آگے اس پہ بحث کرنا تو دور کی بات. بھائی تم ٹکتے ہی نہیں ہو ایک جگہ پہ. سوائے یہ کام وہ کرتا ہے جو اپنا بوجھ نکال رہا ہوتا ہے. اب مجھے ان سے بوجھ ہوگا تو میں کہوں گا چوری کی ہے, وہ کہے کہ چوری نہیں, میں نے ڈکیتی کی ہے, ڈکیتی کا کیس کریں. ابے ڈکیتی تو دن دہاڑے ہوتی ہے اور تو کہہ رہے چپکے سے آئے. سر ڈکیتی دن دہاڑے ہوتی ہے, چپکے سے آیا تو چلے چوری کا کر دیں آپ. تو یہ بتا چپکے سے ہی آیا؟ نہیں سر آیا تو دن دہاڑے ہے. تو وہ جج کہے گا بھائی تو پہلے اپنے دماغ کا کیا کر. بہت جب بھی کیس ہوتا ہے نا, بہت لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, گواہوں کے بیان میں بھی تضاد نہیں ہوتا. تو آپ سیدنا معاویہ پہ کیس کر رہے ہو, ان کو برا قرار دے رہے ہو, اور آپ کی اوٹ پٹانگ باتوں کو ہم سیریس لینا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ بھائی واہ واہ دلیل زبردست دی ہے. نا 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 نا, یا تو بولو کہ وہ فاسق تھے, پھر امام بخاری نے ان سے حدیث لے کے جرم کیا ہے, غلط لی ان سے حدیث جو امام بخاری, پھر آپ بولو امام بخاری سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس میں امام مسلم سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ ایک شخص جو قاتل ہے جس کے بارے میں امام بخاری خود حدیث نقل کر رہے ہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے, اور پھر اس سے حدیث بھی کیا کر رہے ہو, نقل کر رہے ہو. تو یہ تو امام بخاری پہ سوالیہ نشان ہے کہ حضرت آپ ہی تو حدیث نقل کر رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلاتے تھے, پھر آپ ہی ان سے حدیثیں بھی لے رہے ہو. تو یہ بخاری پر تو ہمیں اعتماد رہا نہیں ہے. شیعہ تو بول دے گا ہم کو نہیں مانتے بخاری کو. تو آپ یا تو ادھر ہو جاؤ یا کدھر ہو جاؤ, پورے ادھر ہو جاؤ, یہ درمیان میں نہیں لٹکو آپ. یہ چاہ رہے ہیں ادھر سے بھی جلیبیاں ملے اور ادھر سے بھی پکوڑے ملے, لیکن ایسے لوگوں کو تھوڑے دن تک تو دونوں طرف سے جلیبیاں پکوڑے ملتے ہیں, کچھ دنوں کے بعد ادھر سے بھی جوتے پڑتے ہیں اور ادھر سے بھی جوتے پڑتے ہیں.